علم سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ ادارہ دینی اور عصری تعلیم کا بہترین امتزاج اور خوبصورت سنگم ہے۔ یہاں طلباء و طالبات کو قرآن و حدیث، سیرت، فقہ اسلامی کے ساتھ ساتھ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، نفسیات، لسانیات، معاشیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تقریب پرسعید کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے ہونہار طالب علم قاری محمد طارق مصطفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لا کے آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ادارت المصطفیٰ کے عظیم ثناخواں عزت مآب
جناب محمد فاروق الحسن مصطفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لا کر حضور سید عالم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف
رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم عالی مرتبت مہمانان محتشم، معزز مکرم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی منعقدہ تقریب المصطفیٰ رائل آرچرڈ ساہیوال کی افتتاحی تقریب ہے، جس میں آپ سب لوگ تشریف فرما۔ ہمارے محترم بریگیڈیئر صاحب خاص طور پہ اسی تقریب کے لیے ملتان سے تشریف لائے، مفتی صاحب تشریف لائے، اور اس ادارے کی انتظامیہ یہاں موجود ہے۔ یہ سعادت برے لمحے اور خوش نصیب گھڑیاں ہمیں زندگی میں نصیب ہو رہی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا جو شخص تمہیں مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوا، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشش کرتا ہوا، مسجد کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتا ہوا دکھائی دے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی کائنات کے اوپر مسجدیں ہیں، یہ کعبۃ اللہ ان سب کی ماں ہے، اور اسے ام المساجد کہا جاتا ہے، ماں، تمام مساجد کی ماں۔ اور جتنی پوری کائنات کے اوپر مساجد ہیں وہ بنات الکعبہ ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو کعبۃ اللہ کے اوپر برستے فیضان ہیں، اس کا حصہ تمام مساجد کو ملتا ہے، اور یہ خیر البقاع، دنیا کے اوپر بہترین ٹکڑے ہیں زمین کے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو تعمیر اختتام کو پہنچی، تو تعمیر کے بعد سنگ ریزے ٹکڑے، پتھر کے ٹکڑے، ریت کے ذرے اور بہت کچھ میٹیریل تھا جو بکھرا پڑا تھا۔ تو یہ چونکہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی کہ مالک اس کا کیا کروں؟ اس کو کسی سمندر میں بہا دوں، پہاڑوں میں دفن کر دوں، یا اس کو مطاف میں دفن کر دوں، کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا اس کو جمع کرو اور ایک ڈھیر لگاؤ، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارا ملبہ جو سنگریزوں پر، پتھر کے ٹکڑوں پر، جو ریت کے ذروں پر مشتمل تھا، کنکر تھے، سب جمع کر کے ایک ڈھیر لگا دیا۔ تو جبریل امین اترے اور انہوں نے اپنا نورانی پر بچھا دیا اور کہا کہ یہ سارا ملبہ جبریل کے پر پہ ڈال دو۔ تو جبریل امین کے پر پہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا۔ پھر جبریل اس پر کو لے کر اڑے، جب بلندی پہ پہنچے افق کے قریب، تو انہوں نے اس پر کو جھٹک دیا، تو وہ سنگریزے، وہ ریت کے ذرے، وہ پتھر کے ٹکڑے، وہ کنکر پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی ذرہ گرا
وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ تو یہاں بھی کوئی خوبصورت سنگ ریزہ گرا تھا، تو آج صوری اور مانوی حسن کی حامل حضور علیہ السلام کے صفاتی نام سے موسوم المصطفیٰ مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچ چکی۔ وہاں سڑک سے داخل ہوتے ہی اس کے نورانی گنبد دکھائی دیتے ہیں، تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، اس مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا کرنا، اس مسجد کو جو آباد کریں گے سجدوں سے، اللہ ان کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ کرنا۔ شر الاماکن الاسواق، بدترین جگہیں کائنات کے اوپر جو فرمائی گئی ہیں وہ بازار ہیں، اور بہترین جگہیں جو فرمائی گئی ہیں وہ مساجد ہیں۔ حکم ہے بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس پلٹ آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس نکلو۔ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جس طرح پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا ایمانی لیول چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسجدوں کے اندر ہمارا دل کیسے لگتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی کے اندر کیل ٹھک جاتا ہے، وہ مسجدوں کے اندر یوں جم جاتے ہیں، ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا، جب ان کو ڈھونڈو تو وہ مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ہیں، جب یہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ تعلق کو بہت بڑا اعزاز دیا گیا۔ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں، میرا خیال شور ہے۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، وہ دن بہت سخت ہوگا۔ آج سورج کا رخ الٹا ہے، قیامت کے دن سیدھا ہو جائے گا۔ اب زمین میں قوت جاذبہ ہے، وہ گرمی کو جذب کرتی ہے، زمین تانبے کی ہو جائے گی اور یہ قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی، بلکہ الٹا گرمی اگلے گی۔ اب سورج بہت بلندی پر ہے، پھر بالکل قریب آ جائے گا، اور وہ کتنا سخت دن ہوگا، جلستا ہوا ماحول۔ لیکن 7 اشخاص حدیث پاک میں آتا ہے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو شخص رکھا گیا وہ عادل حکمران رکھا گیا۔ حکمرانی کا شوق تو ہر ایک کو ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اگر وہ نہ نبھا سکا تو اس کے گلے میں قیامت کے دن پٹا ڈالا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ اور اگر اس نے ان تقاضوں کو نبھا دیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس نے حکومت کی، وہ پورے ملک کی ہے، وہ صوبے کی ہے، وہ ایک علاقے کی ہے، یا اس کا جو بھی دائرہ کار ہے، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ جس نے حکومت کی، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس حکمران کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص ورجل، پہلا شخص امام عادل، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ بڑھاپے میں تو سجدہ ریزیاں مسجد میں آ کے بہت سارے لوگوں کا مقسوم ہو ہی جاتا ہے، یہ بھی سعادت مندی ہے، ورنہ کچھ لوگ مرتے ہوئے بھی اکڑ ختم نہیں کر پاتے اور اللہ کے حضور جھکنا نہیں سیکھتے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں جیو مرد دلیرا۔ بڑھاپے میں بھی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو توفیق ملتی ہے تو وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جوانی میں اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا رہا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔
تیسرا شخص جو حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، ایسی عورت جس کو کسی جو بہت خوبرو بھی تھی اور صاحب منصب بھی تھی، اس نے کسی شخص کو اپنی جانب بلایا اور دعوت گناہ دی، تو اب جب قدموں میں حسن خود بچھ رہا ہو تو پھر کون اپنے پہ قابو رکھے گا؟ لیکن اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب چوتھا شخص جس کے لیے یہ میں ساری حدیث بیان کی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہو گیا مسجد کے ساتھ، مسجد کی تعمیر میں اس کا دل بے چین رہتا ہے کہ بہت جلد تعمیر ختم ہو، مسجد کی آباد کاری میں کوشاں ہوتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں دلچسپی لیتا ہے، مسجد کی حاضری کا التزام کرتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چونکہ مسجدوں کے ساتھ تعلق کی خاطر، مسجدوں کے ساتھ محبت اور الفت کا التزام بہت بڑی سعادت ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک حبشیہ خاتون تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو آ کے دیا کرتی تھی۔ آپ میں سے جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اب تو کلچر تبدیل ہو گیا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے بھی میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح جب مسجدوں سے بچے پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے تو بوڑھی عورتیں دیہات کی آ کے مسجدوں کی صفائی کر جایا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں وہ حبشیہ خاتون تھی، آتی اور مسجد کی صفائی کر جاتی۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کتنے دن ہو گئے اس خاتون کو نہیں دیکھ پا رہا۔ عرض کی حضور وہ تو انتقال کر گئی، وہ تو فوت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی وہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ نبوت کی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو ہم نے ضروری نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ تو آقا کریم غصے میں آ گئے اور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کرتی تھی؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ مصروف ترین وقت تھا یہ حضور علیہ السلام کا، لیکن صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ حضور تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضور نے دعا پڑھی، دعا مانگی اس کے لیے، حضور نے اللہ سے مغفرت کے سوال کیے۔ تو یہ وہ خاتون تھی جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو خوش نصیب لوگ جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، مسجدوں سے متعلق ہوتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ جنت میں خاص ان کو مرتبہ دے گا اور ان کے اوپر اپنے عرش کا سایہ نازل فرمائے گا۔ حدیث مکمل کر دیتے ہیں، اور پانچواں شخص وہ کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ دو لوگ جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کی، کوئی کاروباری غرض نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی خواہش نفس نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سچی محبت کی۔ جب وہ ملے آپس میں تو اللہ کے لیے ملے، جب جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اور ساتواں شخص، چھٹا شخص، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں شخص، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کرنے لگا، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں میں آنسو ڈھلنے لگے تنہائی میں، تو فرمایا اللہ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے، مساجد کی تعمیر کرنے والے، مساجد کی تزئین کرنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کی آبادی میں کوشاں رہنے والے،
مسجد کو برباد کرنے اور مسجد کو بے آباد کرنے والے لوگوں کا ہاتھ روکنے والے، یہ سارے خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور کرم نوازیاں اور اس کے رحمتوں کے حصے دار بنتے ہیں۔ ہمارا رائل آرچرڈ ہو یا سمارٹ سٹی، اس گروپ نے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے گھر تعمیر کیے ہیں اور مسلسل آگے تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے، جو انتظام و انصرام کر رہے ہیں، مسجدوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مسجد کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہیں، تعمیر کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ فنڈز جاری کرتے ہیں، اور جو مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرتے ہیں، مسجد کی رونق سجدوں سے ہے، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت خاص کا حظ وافر پائیں گے۔ اور آج میں اور آپ مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت مسجد بہت کشادہ بھی ہے اور بہت روشن بھی ہے، اور یہاں بیٹھ کر کے اوپر جو گیلری ہے وہ بھی اس مسجد کے ہال کا ایک حصہ دکھائی دے رہی ہے، اور ہر اعتبار کے ساتھ یہ خوبصورتی، اس کی ظاہری خوبصورتی، اس کی باطنی خوبصورتی، مسجد باطنی طور پر تو خوبصورت ہوتی ہے، چاہے وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کچی مٹی کی بنی ہوئی ہو، وہ افضل ہے بادشاہ کے محل سے بھی۔ آپ جائیں تو کسی شہنشاہ کے دربار میں بھی جائیں تو آپ جوتوں سمیت جائیں گے، اور بادشاہ کو جب یہاں آنا پڑے گا تو اس کو وہاں جوتے اتارنے پڑیں گے۔ تو یہ اس مسجد کا اعزاز ہے، اس مسجد کی عزت ہے، اور اس مسجد کا وقار ہے۔ بادشاہوں کے محلات کے اندر بچھی ہوئی خوبصورت قالینیں وہ مرتبہ نہیں رکھتی جو ان مسجدوں کے اندر مصلوں کا حسن اور جمال ہے۔ جب ایران فتح ہوا اور بہار چین مدینہ المنورہ میں لایا گیا، وہ قیمتی قالین جس پر بیٹھنا لوگ اعزاز سمجھتے تھے، تو مشورہ ہوا کہ اس قالین کا کیا جائے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ مسجد کے اندر بچھایا جائے، لیکن بہت قیمتی قالین ہے، اس کو کہاں رکھا جائے؟ تو حکم دیا گیا کہ اس کو مسجد کے دروازے پر بچھا دیا جائے تاکہ جو نمازی آئیں وہ جوتے اتاریں۔ یہ بادشاہ کے محل کا قالین ہے، لیکن مسجد میں بچھنے کے قابل نہیں ہے، نمازیوں کے جوتوں کے قابل ہے، اس لیے کہ اللہ کا پاکیزہ گھر اتنا اعزاز رکھتا ہے۔ اس کی کچی مٹی جو ہے وہ شاہی محل کے کافور سے افضل، اشرف اور بہتر اور فضیلت مآب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ ملتجی ہوں کہ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی روشنیاں سلامت رکھے، اور اس کے مصلوں پر سجدوں کا نور باقی رکھے، اور اس کے منبر و محراب سے حضور کے دین کا دیا جانے والا پیغام، حضور کے دین کی دی جانے والی محبت، اللہ اس کے اجالے آفاق کے گوشے گوشے میں پہنچائے، اور یہاں جتنے لوگ رہائش پذیر ہیں، انتظامیہ کے جتنے افراد ہیں، ہمارے محترم بریگیڈیئر صاحب سے لے کر کے ان کے سی او تک، اللہ سب کو ان کو بہتر صلہ اور جزا عطا کرے، اور اپنی جناب میں خیر اور برکت اور رحمت و راحت مقسوم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ صوری اور معنوی حسن سے مالا مال اس مسجد کو اللہ قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا، اس کی رونقیں سلامت رکھنا، یہاں قال اللہ و قال رسول کا پیغام پھیلتا رہے، اور اطراف و اکناف کے اندر اس کا نور، اس کا اجالا، اس کی روشنی اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں۔ یہاں کے رہائشیوں کو، یہاں کی ہمسائیگی میں رہنے والوں کو، اطراف میں بسنے والوں کو، سب کو خیر عطا فرمانا۔ اس مسجد کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔